آئیے حمد و صلات سے اب الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور قرآن سیگمنٹ ہے ہمارا پہلا۔ آج ہم اس میں پڑھیں گے 5ویں پارے کی آیت ہے سورہ نساء کی 29ویں آیت۔ ترجمہ ہے آیت کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والوں، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ بہت ہی پیاری آیت ہے، اور اس میں ہمارے جو دنیاوی معاملات ہے اس کے حوالے سے سکھایا گیا ہے۔ سورہ نساء میں بہت سے جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں وہ کور کیے گئے ہیں، اور انہی میں سے ایک ہے مال کمانے کا طریقہ، تجارت کے حوالے سے بیان ہے، مطلب حلال کمانا، حرام روزی سے بچنا۔ تو یہاں پہ جو ہے اس آیت میں اسی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، یعنی فرمایا کہ جیسے کہ اس کی تفسیر میں کہ نکاح کے ذریعے نفس میں تصرف کی وضاحت کے بعد جو پچھلی آیت بیان تھی اس میں نکاح کے حوالے سے بیان تھا، اب اس میں جو ہے وہ تجارت کے حوالے سے بیان ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں جو ہے اب مال میں تصرف کا شرعی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے کہ جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے سود کے ذریعے مال کھانا، چوری کے ذریعے، جوا کے ذریعے مال حاصل کرنا ہے، جھوٹی قسم کھا کے، جھوٹی وکالت کر کے، خیانت کر کے، اور غضب کے ذریعے مال حاصل کرنا، اور گانے بجانے کی اجرت، یہ سب جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے، یہ سب باطل طریقے ہیں، اور ان طریقوں سے جو حاصل کیا گیا مال ہے وہ بالکل حرام ہے۔ یوں ہی اپنا مال باطل طریقے سے کھانا، یعنی گناہ اور نافرمانی میں خرچ کرنا، یعنی مال ہے لیکن اس کو گناہ میں خرچ کرنا، نافرمانی میں خرچ کرنا، یہ سب بھی اسی آیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح رشوت کا لین دین کرنا، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، یعنی جس سے ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا، قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی کرنا، بھتہ خوری کرنا، پرچیاں بھیج کر ہراساں کر کے مال وصول کرنا، یہ سب بھی اسی زمرے میں شامل ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ حرام مال کمانے کی مذمت کیا ہے۔ تو حرام کمانا اور کھانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی سخت وعیدیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے 4 احادیث بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، یعنی حرام مال کھایا ہے لیکن کہہ رہے کہ میں اس کو آگے صدقہ کر دوں تو اس کو لگ رہا ہے کہ اس کا مال صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا مال جو اللہ کو قبول نہیں ہے، یعنی جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو قبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوتی، جو حرام مال ہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اپنے بات چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا گیا حضرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑا ہو، یعنی اس شخص کے جسم پر جو ہے وہ جنت حرام کر دی ہے کہ جس کے اندر مال حرام جا رہا ہو۔ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے سعد، اپنی غذا پاک کر لو،
مستحب مطلب ایسے ہو جاؤ کہ جس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ذات پاک کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے۔ بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا تھا، اس کے بال اس کے بال جو تھے وہ بال اور بدن غبار آلود تھے، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب پکار رہا تھا، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام ہو، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ یعنی فرمایا کہ مطلب مقصد یہ ہے کہ جو حرام کمانے والا ہے اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ پھر آگے فرمایا کہ تجارت کے فضائل بہت زیادہ ہیں، احادیث میں تجارت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ احادیث ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ سچا اور امانت دار تاجر جو ہے، دوسرا حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہیں کرتے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے، جب کوئی چیز خریدیں تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے، اور جب کچھ بیچیں تو اس کی تعریف نہیں کرتے، جب ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں پسو پیش نہیں کرتے، جب انہوں نے کسی سے لینا ہو تو اس پر تنگی نہیں کرتے۔ پھر اگلی حدیث مبارکہ حضرت رفاع سے روایت ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، بھلائی کرے اور سچ بولے۔ یعنی تجارت کرنا، بھی تجارت کے کچھ طریقہ کار بھی بتائے جا رہے ہیں ہمارے دین میں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے فرشتے آئے، تو اس سے کہا گیا کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ بولا میں نہیں جانتا۔ اس سے کہا گیا غور تو کر، کہنے لگا اس کے سوا کچھ اور نہیں جانتا کہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان سے اپنی رقم کا تقاضا کرتا تھا، تو امیر کو مہلت دیتا تھا اور غریب کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فرشتوں اس سے درگزر کرو۔ یعنی ایسا تاجر جس نے مال وصول کرنا ہے تو امیر بھی ہے تو اس سے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، اور غریب ہے اس کو معاف کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں اس سے اپوزٹ ہو رہا ہوتا ہے زیادہ تر، کہ جس نے مال لینا ہوتا ہے تو وہ مطالبہ ایسے کر رہا ہوتا ہے، غریب جیسے کوئی بندہ ہے تو اس کے پیچھے پڑ رہا ہوتا ہے اور اسے چاہتا ہے کہ بس مطلب میری جیب بھر جائے، اگلا بندہ ہے چاہے وہ فاقے کاٹ کے کسی طرح سے جو ہے وہ بس میرا مال دے دے مجھے۔ تو تجارت کے کچھ طریقہ کار ہیں، اصول ہیں کہ جس کے حوالے سے ہمارے قرآن پاک میں جو ہے وہ فرمایا گیا۔ پھر تجارت کے آداب کچھ بیان کیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے تجارت کے فضائل بیان کیے گئے تھے، اب جو ہے وہ تجارت کے کچھ آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارا دین کتنا مکمل دین ہے کہ جس میں ہر چیز کا طریقہ کار، آداب، اصول جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ اب تجارت کے آداب کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ تاجر کو چاہیے، پہلا یہ کہ تاجر کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت اچھے ارادے یعنی نیتیں دل میں تازہ کرے، اچھی نیتیں دل میں تازہ کرے کہ بازار اس لیے جاتا ہوں تاکہ حلال کمائی سے اپنے اہل و عیال کی شکم پروری کر سکوں اور وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے، اور مجھے اتنی فراغت مل جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا رہوں اور راہ آخرت پر گامزن رہوں، نیز یہ بھی نیت کرے کہ میں مخلوق کے ساتھ شفقت، خلوص اور امانت داری کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، خیانت کرنے والے سے باز پرس کروں گا۔ دیکھیں کتنے اصول بتائے جا رہے ہیں کہ
مال تو کمانا ہے، نکلنا تو ہے گھر سے اس ارادے سے، کمانا تو ہے، لیکن ارادہ نیت کیا رکھی؟ دیکھیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت بھی ہمارے مذہب میں ہمیں سکھا دی گئی کہ نیت کیا کرنی ہے ہم نے، کہ میں جو مال کما رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ بس اپنی جو ہے وہ خواہشات کی لسٹ پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کیا اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تاکہ ان کو کسی کے آگے بھیک نہ مانگنی پڑے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور میں حلال کمائی حاصل کرنے کی نیت کر رہا ہوں۔ نیت کی مطلب نیت پہ کتنا ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر اچھی نیت کے ساتھ کسی کام کا آغاز کیا جائے تو کام آگے اس میں اللہ تعالیٰ اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا تجارت کرنے والا جعلی اور اصلی نوٹوں کو پہچانے کا طریقہ سیکھے، نہ خود جعلی نوٹ لے نہ کسی کو دے، تاکہ مسلمانوں کا حق ضائع نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ آگے اپنے مال کے کی حد سے زیادہ تعریف نہ کریں کہ یہ جھوٹ اور فریب ہے، جیسے کچھ ہوتے ہیں تاجر ہوتے ہیں، بالفرض کوئی کپڑا یا جوتا کوئی چیز خریدنے گئے تو وہ اپنے چیز کی اتنی تعریف کریں گے، بے جا تعریف کریں گے، اور اس میں لگ رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ کی آمیزش ہے اس کی بات میں، تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اس طریقے کار کو جب اختیار نہ کیا جائے، صحیح تعریف کرے نہ کہ فضول تعریف کرے۔ پھر یہ کہ عیب دار مال ہی نہ بیچے، ہی نہ خریدے، اگر خریدے تو دل میں یہ عہد کرے کہ میں خریدار کو تمام عیب بتا دوں گا، اگر کسی نے مجھے دھوکہ دیا تو اس نقصان کو اپنی ذات تک محدود رکھوں گا۔ یہ نہیں کہ اب کسی نے آپ کو جب وہ دھوکہ دیا، آپ پہ کو کوئی عیب دار چیز کوئی فروخت بیچ دی ہے، آپ نے خرید لیا اس سے، اب آپ یہ کہیں کہ مجھے تو نقصان ہوا ہی ہوا ہے، اب میں اگلے بندے کو بھی نقصان پہنچاؤں گا، بلکہ اس سے بڑھ کر نقصان پہنچاؤں گا، اپنا پیسہ پورا کروں گا بس، تو یہ تو غلط بات ہے نا کہ اپنا فائدہ سوچنا اور دوسرے کا نقصان سوچنا۔ پھر آگے کہ اگر اپنے پاس موجودہ صحیح مال میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اسے گاہک سے نہ چھپائے، جیسے یہ تو چھوٹی سی مثال ہے، جیسے پھل فروٹ بھی ہم خریدنے جائیں تو وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے جو ہے وہ چیز دکھائی جا رہی ہوتی ہے، صاف ستھرا پھل دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اندر سے جب گھر لے کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آدھا گلا سڑا جو ہے وہ نیچے رکھا ہوتا ہے، تو اس طرح یہ ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا تاجر جو ہے وہ اس گناہ میں مبتلا ہے۔ پھر وزن کرنے اور ناپنے میں فریب نہ کرے بلکہ پورا تولے اور پورا ناپے۔ پھر اصلی قیمت کو چھپا کر کسی آدمی کو قیمت میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ پھر بہت زیادہ نفع نہ لے اگرچہ خریدار کسی مجبوری کی وجہ سے زیادتی پر راضی ہو، بہت زیادہ نفع لینے کی بھی گنجائش نہیں۔ پھر محتاجوں کا مال زیادہ قیمت سے خریدے تاکہ انہیں بھی مسرت نصیب ہو، جیسے بیوہ اگر کوئی کام کر رہی ہے تو جی اس سے خریداری کی جائے، اور وہ پھل جو فقراء کے ہاتھ سے واپس آیا ہو، کیونکہ اس طرح جو ہے وہ یعنی دیکھ رہے ہیں آپ کے مطلب خریداری کرتے وقت، تو اب یہ پھل فروٹ جو ہے یہ بیچنے والے، سبزی وغیرہ بیچنے والے، تو یہ کوئی اتنے امیر تو نہیں ہوتے، ان کی روز کی دہاڑی جتنی لگنی ہے اتنا ہی انہوں نے گھر جا کے اتنا ہی اس سے اپنا گزر بسر کرنا ہے، تو کوشش کریں ایسے لوگوں سے خریداری کی جائے کہ جو غریب ہیں، محتاج ہیں۔ پھر ایک کہ قرض خواہ کے تقاضے سے پہلے اس کا قرض ادا کر دیں، اور اس سے اپنے پاس بلا کر دینے کے بجائے اس کے پاس جا کر دیں۔ پھر جس شخص سے معاملہ کرے اگر وہ معاملے کے بعد پریشان ہو تو اسے معاملہ فسخ کر دے، اگر یعنی آپس میں نہیں بن رہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ جیسے پارٹنرشپ پہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اب نہیں بن رہی تو ضروری نہیں ہے کہ گھسیٹ کے اس کو لے کے چلا جائے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہیں پہ اس چیز کو ختم کر دیا جائے۔ پھر یہ جو ہے یعنی تجارت کی کچھ آداب بیان کیے جاتے ہیں، باقی جو ہے وہ اگلا ٹاپک ہم پڑھتے ہیں، توبہ کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، کچھ احادیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی، تو اسی ٹاپک کو جو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ جن کا مائک آن ہے پلیز وہ اپنا مائک میوٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ توبہ استغفار کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، تو توبہ استغفار اور انبیاء کرام اور صالحہ اعظام کے معاملات، صالحین جو ہیں ان کے معاملات بتائے جا رہے ہیں کہ توبہ استغفار جو ہے، اب دیکھیں ہمیں اس کی تلقین کی جاتی ہے قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، اور ہمارے سامنے مثالیں ہیں انبیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، بڑے بڑے اولیاء کرام کی، اکابرین کی، کہ وہ بھی جو ہے توبہ استغفار کی زیادتی کیا کرتے تھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے تھے۔
ان میں سے چند جلیل القدر ہستیوں کے معاملات ہم آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت مطلب ہر نبی کا نہیں ہم پڑھ سکتے وقت کی کمی کے پیش نظر، تو انبیاء کرام میں سے ایک نبی کا، صالحین میں سے جو ہے وہ ایک بزرگ بزرگان دین میں سے ایک بزرگ ہستی کا پڑھیں گے، صحابہ کرام میں سے کچھ پڑھیں گے، اس طرح سے کچھ ہم واقعات آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا معمول پڑھتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے معافی مانگتے اور گریہ زاری کرتے رہتے تھے۔ جب کبھی اللہ کا ذکر یا حساب اور کتاب عذاب کی بات سنتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو برسات کی طرح بہنا شروع ہو جاتے تھے، اور اس قدر زار و قطار ہوتے تھے کہ کھانا پینا کئی کئی دن تک چھوڑ دیتے تھے۔ آپ کے والد گرامی حضرت ذکری علیہ السلام نے بیٹے کی کثرت بقا اور گریہ زاری کو دیکھ کر یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ اپنی مجلس میں وعظ کے لیے بیٹھتے ہوتے تو معافی، آخرت میں عذاب اور حساب اور کتاب کا ذکر نہیں کرتے تھے، اور صرف اللہ کی رحمت، بخشش اور جنت ہی کی بات کرتے تھے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے نا کہ یہ بہت زیادہ گریہ زاری کرتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں۔ ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام چھپ کر ستون کے پیچھے بیٹھ گئے۔ حضرت ذکری علیہ السلام کو بیٹے کے مجلس میں موجود ہونے کا علم نہ تھا، لہٰذا انہوں نے دوزخ، بخشش اور مغفرت کی بات چھیڑ دی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اس قدر زار و قطار روئے کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ باپ کو پتہ چلا تو اٹھا کر گھر لے گئے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام زار و قطار روتے رہے، بالآخر گھر سے باہر نکل گئے اور پہاڑوں میں جا کر پہنچے اور ایک پتھر کے اوپر سجدے میں گر گئے۔ 3 دن اور 3 راتیں مسلسل اللہ کے حضور معافی مانگے اور گریہ زاری کرتے رہے۔ اب دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے گناہ نہیں کیا، یہ پھر بھی گریہ زاری کر رہے ہیں اللہ کے حضور، توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ اس دوران میں آپ کے والدین ماجدین آپ کو تلاش کرتے کرتے ان پہاڑوں کی طرف آ نکلے۔ وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے اس عمر کا ایک معصوم خوبصورت بچہ دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے اس عمر کا کوئی بچہ تو نہیں دیکھا، مگر اتنی بار ضرور جانتا ہوں کہ آج تیسرا دن ہے اور اس غار سے کسی بچے کی دھاڑیں مار مار کر رونے کی آوازیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے میری بکریاں اس غار کے دھانے پر کھڑی ہو کر اس کا رونا سنتی رہتی ہیں۔ اس کے رونے میں اتنا درد ہوتا ہے کہ میری بکریوں نے بھی چرنا چھوڑ دی ہے، کہ جس پر میں بھی خود پریشان ہو گیا، خدا جانے وہ کون ہے۔ یہ بات سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والدین سمجھ گئے کہ اس حالت میں رونے والا بچہ یحییٰ ہی ہوں گے۔ وہ فوراً غار کے اندر گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھا لیا، آنکھیں بند تھی۔ موت کا اس قدر دھیان تھا کہ آپ سمجھے کہ شاید ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ گئے۔ آپ علیہ السلام اس حالت میں فرمانے لگے کہ اگر تم ملک الموت ہو تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں اپنے والدین سے معافی مانگ سکوں۔ تب آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا میں کوئی اور نہیں تمہاری ماں ہی ہوں۔ ماں کی ممتا سے معصوم بچے کو اس حال میں دیکھ کر نہ رہا گیا، فرمانے لگی بیٹا تم اتنا کیوں روتے ہو، حالانکہ تمہیں بھی معصوم بچے ہو، اس عمر میں اللہ کے خوف میں اس طرح رونے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے خوف سے۔ اس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی کہ امی جان، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے مستحق عذاب قرار دیتے ہوئے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ صادر فرما دے تو کیا آپ اس دن مجھے اس عذاب الہی سے بچا لیں گی؟ ان کی والدہ نے فرمایا نہیں بیٹے، میں تو نہیں بچا سکوں گی۔ اس پر آپ نے فرمایا امی جان، اگر اس دن اللہ کے عذاب سے بچانے کی استطاعت نہیں ہے تو آج مجھے اللہ کے خوف میں رونے سے کیوں روکتی ہیں؟ جب ماں نے یہ الفاظ سنے تو اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، پیار کر کے گھر لے گئی، کھانا کھلا کر سلا دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ نیند کی حالت میں غیب سے آواز ہے یحییٰ اب آخرت اور ہماری یاد کو بھول گیا ہے اور تجھے آرام کی نیند آ گئی۔ حضرت یحییٰ فوراً اٹھ گئے اور جنگلوں کی طرف بھاگ گئے۔ اس کیفیت کی منظر کشی جو ہے وہ حضرت میاں محمد بخش نے اپنے ایک شعر میں کرتے ہیں کہ درد مندانو ٹانگ سجندی ستیاں آن جگاوے، یعنی کہ جن کو یہ درد ہوتا ہے اللہ کی یاد، اللہ کے خوف سے جو روتے ہیں تو ان کو نیند نہیں آتی، سکون کی نیند نہیں آتی، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کا ہی ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ والوں کی زندگیاں کس طرح معافی مانگتے، اللہ کے حضور گر گڑاتے اور خوف الہی میں بسر ہو گئی ہیں۔
انبیاء کرام کی کیفیت کا یہی رنگ صحابہ کرام کی زندگیوں پر بھی غالب تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہونے والے صحابہ کرام میں سے جسے بھی دیکھیں وہ خوف الہی کا پیکر نظر آتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف الہی میں اتنا روتے تھے کہ ان کی مقدس رخساروں پر آنسوؤں کے ہر وقت بہتے رہنے سے سیاہ نشان پڑ گئے تھے، اتنے آنسو کہ ان کی گالوں پر جو ہے وہ آنسو بہنے کے نشان پڑ گئے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ 3 دن تک بے ہوش رہتے ہیں۔ صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آیا کرتے تھے، اتنا روتے تھے اللہ کے حضور۔ پھر اگلا ہے کہ تبع تابعین میں سے ایک بہت بڑے ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حرم کعبہ میں رات کے پچھلے پہر لوگ مصروف طواف تھے، کچھ لوگ سجدہ کر رہے تھے اور کچھ عبادت میں مگن تھے۔ اسی اسنا میں ایک شخص چہرے پر کپڑا اوڑھے پچھلی رات کے اندھیرے میں مقام ملتزم پر رو رو کر اللہ کے حضور عرض کر رہا تھا، اے میرے مولا، کائنات میں تیری زمین پر ریت کے اتنے ذرے نہیں کہ جتنے میرے گناہ ہیں، سمندروں میں پانی کے اتنے قطرے نہیں کہ جتنے میرے گناہ ہیں، درختوں کے اتنے پتے نہیں کہ جتنے میرے گناہ ہیں۔ اے مولا کائنات میں اول سے آخر تک اس قدر عدد تیری مخلوق کا جتنا عدد میرے گناہوں کا ہے، مطلب جتنی تیری مخلوق کا عدد ہے اس سے کئی زیادہ میرے گناہ ہے، زمین اور آسمان کی اتنی وسعت نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، میرے مولا تو مجھے معاف کر دے۔ تابع بزرگ فرماتے ہیں کہ ساری رات بیت گئی اور وہ اللہ کا بندہ دھاڑے مار مار کر روتا رہا، اس کی چیخ و پکار سن کر ہر شخص کا جگر پھٹتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہر شخص کا جگر جو ہے وہ پھٹتا جا رہا تھا، اتنی زیادہ وہ گریہ زاری کرتے تھے، فضاؤں میں رونے کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی، ہر سو سسکیاں تھیں، فجر کا وقت قریب ہوتا گیا۔ تابع بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ شخص غلاف کعبہ پکڑ کر اس قدر رویا کہ مجھے ترس آ گیا۔ میں رونے والے کے پاس گیا، اس کا دامن پکڑا اور اللہ سے عرض کیا، مولا یہ کوئی بہت ہی بڑا گنہگار ہے، بڑا دکھی شخص ہے، میں بھی تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں اور میں اپنی نیکیاں اس شخص کو دیتا ہوں، تو اس گنہگار کو بخش دے۔ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص زاروں قطار روتا رہا، بالآخر میں نے اس کا چہرہ کا کپڑا ہٹایا، کہا، اے گنہگار، اپنے گناہوں پر اتنا رونے والے، ذرا کپڑا تو ہٹا، چہرہ تو دکھا کہ تو کون ہے، میں بھی اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ تجھے بخش دے۔ تابع فرماتے ہیں کہ جب میں نے کپڑا اٹھایا تو ساری رات زاروں قطار رونے والے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو دیکھنے کے ساتھ مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا اور میں رو رو کر عرض کرنے لگا کہ مولا اگر ان لوگوں کا یہ حال ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، صلحاء اور اولیاء اور دیگر بزرگان دین کی زندگیوں میں خوف الہی کی کیفیات کا بغور مطالعہ کریں گے اور ان کے واقعات کو اپنے تصور میں لائیں گے تو شرم اور ندامت سے ہم پانی پانی ہو جائیں گے کہ اس قدر عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی زندگیوں کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں ہے، ذکر الہی میں گزر رہا ہے، مگر پھر بھی مخلوق کے سامنے مجرم اور گنہگار کی طرح رہتے ہیں، یعنی اپنے جو ہے وہ اس قدر گریہ زاری کرتے رہتے ہیں اللہ کے حضور۔ ہماری ہماری کیا ہمارے اعمال کا کیا عالم ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کی گریہ زاری اور معافی مانگنے کا بھی عجب معمول تھا۔ تبع تابعین کے دور کے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں کوفہ کے جامع مسجد میں اس ارادے سے رات بسر کرنے آیا کہ دیکھوں کہ امام ابو حنیفہ کی شب بیداری کیسے ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد امام ابو حنیفہ گھر گئے، دن کو جو عالمانہ لباس پہنا ہوا تھا تبدیل کر کے اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے غلامانہ لباس پہنے اور مسجد کے کونے میں کھڑے ہو گئے، ساری رات اپنی داڑھی کھینچتے رہے، عرض کرنے لگے، مولا ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے، اسے معاف کر دے۔ حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم کے بارے میں بھی یہی منقول ہے کہ وہ رو رو کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، جب ہوش آتا تو عرض کرتے، مولا اگر قیامت کے دن ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اب دیکھیں کہ اہل اللہ کے ان واقعات سے ہمیں سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسی سے نفس اور قلب کی اصلاح ہوتی ہے، اس سے ظاہر اور باطن کے احوال درست ہوتے ہیں اور توبہ میں استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں ہر لمحہ اپنے حضور معافی مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
اب آج کا پیغام ہم پڑھتے ہیں. آج کا پیغام ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. کائنات کا ایک اصول ہے کہ ہر رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا اجالا اجالا بھی آتا ہے. دھوپ کے بعد بارش بھی ہوتی ہے، گرمی کے بعد سردی بھی آتی ہے. بالکل اسی طرح ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگیوں میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ملیں. خوشی کے ساتھ غم بھی ہوتے ہیں. ہر انسان صرف خوشیاں ہی چاہتا ہے، لیکن اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں مشکلات اور آزمائش زندگی کا لازمی حصہ ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کو خواب میں خوشخبری دکھانے کے باوجود مشکلات میں ڈالا گیا تھا. یاد رکھیے، مشکلات ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں. زندگی کا حقیقی مطلب سمجھانے کے لیے آتی ہیں. مشکلات میں انسان کا رویہ مختلف ہوتا ہے. ایک وہ شخص ہے کہ مشکل آتی ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، نا امید ہو کر خودکشی کرنے کا سوچنے لگ جاتا ہے، اور منفی سوچ اس کی ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، میرے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. تو ایسے وقت میں یاد رکھا کریں کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. ان تکلیفوں پریشانیوں سے خیر کیسے لینی ہے، خود کو کیسے مشکلات سے نکالنا ہے. پہلی چیز تقوی ہے. اپنے ہاتھ، آنکھ، زبان کو گناہوں سے روک کر رکھنا تقوی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جانا تقوی ہے. ہمارے ایک ایک عمل کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے. موبائل پر، فیس بک اور یوٹیوب پر گھنٹوں وقت ضائع کرتے رہنا ہمیں بہت جلد اس احساس سے بھی محروم کر دیتا ہے کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے. گناہ کبھی بھی لائف سٹائل نہیں بنانا چاہیے. جب تقوی آنے لگتا ہے تو گناہوں کی کشش کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. مطلب گناہ کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہوتے، ہمیں دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر جن محفلوں میں لوگ اللہ کو ناراض کر کے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ اللہ کے عذاب سے رو رہے ہوتے ہیں. یہی تقوی ہے. جب تقوی آتا ہے تو نیکیوں کے مواقع نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر انسان موقع دیکھ کر نیکی نہیں کرتا کہ رمضان ہے تو پوری نماز بہت ضروری ہے، رمضان چلا گیا تو اب کبھی پڑھ لی تو کبھی نہیں پڑھی. رمضان ہو یا غیر رمضان، رمضان کے علاوہ اور بھی مہینے، وہ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. جب انسان میں حقیقی تقوی آ جاتا ہے تو پھر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس سے خوش ہو رہا ہے یا ناراض. کوئی خوش ہے تو بہت اچھا ہے، اگر ناراض ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو. اس چیز کا ہم نے یعنی خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج جو پڑھا سمجھا، اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کے لیے زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.